بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں اپنی آج کی ویڈیو جماعت ہشتم کی نظم حمد کی تشریح کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو، جہاں ہم آج حمد کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دو اشعار کی تشریح ہے۔ کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے، کیسے کیسے باغ سجائے، رنگ برنگے پھول کھلائے۔ تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ حمد کے اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ سورج، چاند یا ستارے ہوں، سب کچھ خدا کا ہی بنایا ہوا ہے اور ان کو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ہمیں دن اور رات میں روشنی دیتے ہیں، ٹھنڈک میں حرارت دینے کا سبب بنتے ہیں۔ رات میں چاند کی چاندنی نہ صرف آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے بلکہ چمک اور روشنی بھی دیتی ہے، رات کے اندھیروں اور تاریکی کو اجالے میں بدلتی ہے، اور تارے آسمان پر چراغوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سب ہماری اندھیری راتوں کو روشن کرنے کا سبب ہیں۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ دن کی روشنی ختم ہونے کے بعد اگر تاریکی ہی رہتی تو دنیا کا کیا عالم ہوتا۔ ان چیزوں کی روشنی رات میں ہمیں اندھیرے راستوں کو نہ صرف روشن کرتی ہے بلکہ راستہ دکھانے میں رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو باغات اور رنگ برنگے پھولوں سے سجا کر دنیا کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ اگر دنیا میں روشنی اور خوبصورتی نہ ہوتی تو دنیا کسی قبرستان سے کم نہ ہوتی۔ دنیا میں ہر طرف رنگ و خوشبو پھیلائی، جس سے دنیا کے نظارے مزید حسین ہو گئے اور دنیا کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے گئے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے اطاعت گزار بندے بنے، اسی کی توحید کو مانیں اور شرک سے بچیں۔ اگلے دو اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ کوئل کوکی بھونرا گونجا، بلبل نے بھی گیت سنائے، کلیوں کے دامن بھرنے کو اوس کے موتی بھی برسائے۔ تشریح دیکھیں ہم۔ اس بند میں شاعر باغوں کی خوبصورتی اور اس میں پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ذکر کرتا ہے کہ باغوں میں درختوں پر بیٹھی کوئل بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، بلبل بھی اس کی قدرت پر اس کے گیت گا رہی ہے، بھونرا بھی اسی طرح سے خدا کی تعریف بیان کرنے میں مصروف ہے، اور اس منظر کو مزید خوبصورت بنا رہی ہیں کلیاں اور ان پر گرے شبنم کے قطرے جو موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے ان موتیوں سے کلیوں کی گود بھری ہوئی ہے اور یہ موتی چمک چمک کر باغ کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کے احسانات کو مانیں کہ اس نے ہمارے لیے کس قدر خوبصورت دنیا بنائی، ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تاکہ زندگی پرسکون گزرے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہم اس کے شکر گزار بندے نہ بنے تو صرف ہمیں ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ جماعت نحم کے جو ہے سلیبس میں اس کی تشریح میں ہمیشہ جو ہے وہ اشعار کو کوٹ کیا جاتا ہے، کوئی قول یا کوئی ارشاد جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ جماعت ہشتم میں آپ کی اسی طرح سے بیس بنانے کے لیے، آپ کو اس چیز کی مشق کروانے کے لیے کہ آگے چل کر آپ کو مشکل نہ ہو، اسی طرز سے ہم آپ کو جو ہے تشریح لکھانے کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ اگلے دو اشعار دیکھتے ہیں۔ کھیتوں کو ہریالی دے دی، پربت پر بادل لہرائے، دریا دریا موجیں اٹھیں، جنگل جنگل پیڑ اگائے۔ تو یہاں ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن اس کے انعامات اور نعمتیں ختم نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیتوں میں طرح طرح کے اناج، پھل، سبزیاں اور فصلیں نعمتوں کی شکل میں عطا کی ہیں، جن سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہاڑ بنائے اور آسمان کی خوبصورتی کے لیے بادل بکھرائے ہیں، دریا سمندر بنا کر ہمیں پانی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ایک لمحہ کو زندگی کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ درختوں پودوں سے بھرے جنگل اگائے، ان جنگلات سے بھی ہم کئی طرح کے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہوئی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس کا ذکر صبح و شام کریں اور اس کے گن گائیں، اسی کا شکر بجا لائیں۔ ان نعمتوں کو عطا کرنے کا مقصد صرف دنیا کا سارا نظام چلانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں
کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو چلانے والا کون ہے۔ کیا کوئی اور اس کو چلانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے؟ نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ بقول شاعر، اسی کا حکم جاری ہے زمینوں آسمانوں میں، اور ان کے درمیان جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔ اس کے بعد اگلے اشعار ہیں: انگوروں کی بیل چڑھائی، سبزے کے قالین بچھائے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے۔ ان اشعار میں شاعر اللہ کی قدرت اور طاقت کا ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انگوروں کی بیل کو درخت پر لپٹا کر پروان چڑھا سکتا ہے۔ ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ بچھانے کی قدرت بھی اسی کے بس کی بات ہے۔ تتلی جیسی نازک مخلوق کو رنگ برنگے خوبصورت پر دیے اور پھر اس کو اڑنا وہی ذات سکھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسی کیسی انوکھی مخلوق پیدا کی ہے کہ حیرت کے مارے انسان اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو دیکھ کر اس کی طاقت، قدرت اور بڑائی کا بہت اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اور اللہ نے جس نے ہوائیں چلائی ہیں پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور زمین سے خشک حصہ پر لے جاتی ہیں، اور پھر ہم ان سے زمین کے خشک حصے کو زندہ کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہوئی۔ خدا ہی ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس لیے ہمیں اسی کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اسی کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنی۔ حمد کے آخری دو اشعار: انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے، میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ اس آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اس کو بہت سارے علوم و فنون سکھا کر اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اپنی ساری مخلوق میں افضل بنایا، کیونکہ باقی مخلوق کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، اور یہ خوبی صرف انسانوں کو ساری مخلوق میں نمایاں اور برتر بناتی ہے، کیونکہ انسان اپنی اسی عقل سمجھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے چھپے رازوں کو جانتا ہے اور جاننے میں لگا رہتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راز اس پر کھلتے ہیں، انسان کا عقیدہ اللہ پر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اس کی محبت میں گم ہو کر اس کے احکامات کو مانتا ہے اور اپنی زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دے کر نہ صرف اپنی پہچان کروائی ہے، بلکہ اس کے زندہ رہنے کو یہ سارے سامان بھی پیدا کیے ہیں تاکہ وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر صرف اسی کی عبادت کرے، اسی کو معبود مانے جو رازق ہے، خالق ہے، قادر ہے اور ہر شے کا مالک ہے۔ عزیز طلبہ، تو آج یہ تھی حمد کے تمام اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔